الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک کی فضیلت ہے کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک دفعہ درود پاک پڑھا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر ایک حدیث کا جو نام ہوتا ہے کتابوں کے نام، جیسے اگر آپ نے سنا ہے نہیں تو یہ انشاءاللہ آج پتہ چل جائے گا، جو ہے نا بخاری شریف، جو کہ ہمارا درس بخاری ہوتا ہے، اس کو نام دیتے ہیں جامع الجامع الصحیح للبخاری. اسی طرح جو دیگر کتابیں ہیں جیسے ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ ہے، اس کو جامع نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں سنن. سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، یہ ان کتابوں کے نام ہیں. بخاری ہے، ترمذی ہے اور مسلم ہے. ان کے ناموں کے ساتھ جامع کا لفظ لکھا جاتا ہے، جس طرح الصحیح للبخاری، اس طرح الجامع للبخاری. یہ جو جامع کا لفظ ساتھ میں لکھتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس حدیث کی کتاب میں 8 طرح کے باب ہوتے ہیں اس کے نام کے ساتھ جامع لگاتے ہیں. وہ 8 طرح کے باب کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں ایک تو سیر کے باب ہوتے ہیں، یعنی جہاد وغیرہ کے باب ہوتے ہیں، پھر سرکار کی سیرت کے باب ہوتے ہیں، پھر اس میں ساتھ ساتھ فتنوں کے باب ہیں جس کو کہتے ہیں کتاب الفتن. تو یہ کئی احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کے نام سے ایک پورا چیپٹر ہے. اب اس کتاب الفتن میں کیا ہوتا ہے؟ فتنے کی جمع ہے. اس طرح کی جو احادیث ہیں جن کو ایک چیپٹر میں جمع کرتے ہیں تو وہاں وہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جن کا تعلق فتنوں کے ساتھ ہے. اور وہ فتنے کون سے ہیں؟ کچھ تو میرے آقا نے بیان فرمائے اپنے دور کے اعتبار سے، کچھ اپنے دور کے بعد کے فتنے، اور کچھ جو قرب قیامت کے فتنے ہیں. تو ان احادیث میں یہ فتنے ہمارے آقا نے بیان فرمائے. تو یہ جو فتنے بیان سرکار نے کیے، ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جب قیامت تک کے فتنے ہمارے آقا نے بیان کر دیے تو یہ ہمارے آقا کے علم پر دلیل ہے کہ آپ نے قیامت تک کے واقعات کو بیان کر دیا. اب ان میں سے کچھ باتیں آج ہم بیان کریں گے. یہ حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا فرضکم علی الحوض لا يرفعن الی رجال منکم حتی اذا اهویت لاناولهم اخترجوا دونی فاقول ای ربی اصحابی یقول لا تدری ما احدثوا بعدک. حدیث کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر تمہارے لیے پہلے ہی سے وہاں پہنچ جاؤں گا. فرض کا لفظ اس میں بیان کیا. فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے پہلے کسی جگہ چلا جائے اور آپ کے لیے وہاں جا کر کوئی انتظام کرے. تو آپ فرماتے ہیں میں تمہارا فرض ہوں گا حوض پر، حوض کوثر پر. اب ہوگا کیا؟ حوض کوثر پر لوگ آئیں گے
ہمارے آقا ان کو وہاں سے حوض کوثر سے جام پلائیں گے، پانی پلائیں گے، اب اس حوض سے جو ایک مرتبہ پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اب اس کی طلب میں لوگ ظاہری باتیں جائیں گے، ساری امتیں اس وقت جمع ہوں گی۔ اب سرکار کی امت بھی ہے تو وہاں جا رہی ہے، اور جا کر خواہش کیا ہے کہ سرکار کے ہاتھوں سے آب کوثر مل جائے، اس کو پی لیا جائے۔ اچانک کیا ہوگا، کچھ لوگ وہاں پر آئیں گے۔ جیسے ہی کچھ لوگ آئیں گے تو سرکار فرماتے ہیں اذا احویت، میں ارادہ کروں گا کہ لأناولہم، کہ میں انہیں بھی حوض کوثر سے جام کوثر دوں، ان کو بھی پانی پلاؤں۔ لیکن کیا ہوگا، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ کہا جائے گا ان کو آپ نے پانی نہیں پلانا۔ اچھا پھر کیا ہوگا، سرکار فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا فَأَقُولُ أَيْ رَبِّ أَصْحَابِي، میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، صحابہ سے مراد ہے میرے ساتھی، میرے امتی ہیں، تو ان کو تو مجھے پانی پلانا ہے۔ کیونکہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت سرکار فرماتے ہیں فَأَقُولُ أُمَّتِي، کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو میں نے پانی پلانا ہے۔ تو اب مجھے کیا کہا جائے گا، لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، کن کاموں میں یہ پڑ گئے، کن فتنوں میں پڑ گئے، آپ کے دین سے یہ لوگ کیسے دور ہو گئے۔ اب یہ حدیث پاک ہے۔ اصول کیا ہوتا ہے، اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ دیگر احادیث کو سامنے رکھ کر پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ جی اب بعض لوگوں نے کیا کیا، اس حدیث کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کیا کہا دیکھو بخاری میں ہے کہ سرکار کو ان لوگوں کا پتہ نہیں چلا، تم کہتے ہو تمہارے نبی کو غیب کا علم ہے، اور یہاں تو کہا جا رہا ہے اے حبیب آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا۔ بالکل بات واضح کہ کہا کہ بھائی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، اور حدیث میں بالکل یہ بات واضح ہے۔ اب اس بات کو لے کر پھر لوگوں کے سامنے بیان کرنا، شور کرنا، اور مطلب گلے پھاڑ کے باتیں کرنا، دیکھو جناب غیب کا علم تو نہیں تھا، تم کہتے ہو غیب کا علم ہے، تو عقل کے اندھوں سے یہ پوچھیں یہ حدیث تمہیں بیان کون کر رہا ہے؟ اگر حضور کو پتہ ہی کچھ نہیں تو یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ سرکار جانتے ہیں تبھی تو بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات میں نے یہ کہی، یہ تو اسی حدیث سے ہم نے ایک مسئلہ بیان کر لیا، اس کو نا اصول کی زبان میں، اصول فقہ اس کی زبان میں اس کو کہتے ہیں اناء القلب۔ اناء القلب کیا ہوتا ہے، برتن کا منہ پلٹ دینا۔ اس کو جب پلٹتے ہیں مطلب کیا، ایک چیز دلیل پہلے ایک بندہ آپ کو دیتا ہے آپ کے خلاف، آپ اس کو قلب کر دیتے ہیں، قلب الاناء الٹا کر دیتے ہیں، وہی دلیل جو پہلے آپ کے خلاف تھی آپ کے حق میں آ گئی، اس کو کہتے ہیں قلب الاناء۔ میں نے اناء قلب بولا، قلب الاناء۔ لیکن دوسری حدیث اس کے ساتھ آگے لکھی ہوئی ہے۔ اب ہم کرتے کیا، ایک حدیث پڑھ کے سب کچھ کر جاتے ہیں، آگے حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ کیا لکھی ہے، اسی حدیث کے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں بے عینہ وہی الفاظ، انا فرضکم علی الحوض من وردہ شرب منہ، جو حوض کوثر پر آئے گا اس سے پانی پیے گا، ومن شرب منہ لم یظمأ ابدا، جو بھی وہاں سے پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، کچھ لوگ وہاں میرے پاس آئیں گے، أَعْرِفُهُمْ، میں ان کو جانتا ہوں گا، اور وَيَعْرِفُونَنِي،
یعرفونی، وہ مجھے بھی جانتے ہوں گے۔ اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں گا۔ پہلی حدیث میں کیا بیان ہوا؟ آپ نہیں جانتے، اور اس حدیث میں کیا ہے؟ فرماتے میں جانتا ہوں گا۔ یہی بات ہم کرتے ہیں کہ ایک حدیث کو پڑھ کر فیصلے نہیں ہوتے۔ قرآن بھی بعض لوگ آیتیں ایک لے کر چل پڑتے ہیں، اور اس کی اکثر مثال بھی دی جاتی ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا۔ قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا۔ آدھی آیت پڑھی، پوری پڑھو نا بھائی۔ وَأَنْتُمْ سُکارىٰ، جب تم نشے میں ہو تب نہیں جانا۔ پوری آیت تو یہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے، پہلی حدیث میں بیان کیا کہ آپ نہیں جانتے تھے، دوسری میں کیا بیان کیا؟ سرکار فرماتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں گا۔ تو دونوں کو سامنے رکھ کر پھر بات کرنی چاہیے۔ اب مطلب کیا ہے جس حدیث میں یہ کہا آپ نہیں جانتے؟ مطلب یہ ہوتا ہے وہاں لفظ ہے لا تدری، اس کو کہتے ہیں درایت۔ تو تدری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں جانتے، لیکن اللہ نے تو آپ کو بتایا۔ اور یہ حدیث جب میرے آقا بیان کر رہے ہیں تو بیان کرنے کے بعد تو سارے شک، سارے شبہے دور کر دیے نا کہ میں ان کو جانتا ہوں۔ اور اس وقت کیا، میں تمہیں آج ہی بتا رہا ہوں کہ میرے بعد کچھ لوگ اس طرح کریں گے، اور پھر جو جو لوگ کریں گے وہ میرے آقا نے سب کچھ بیان کے فرمایا، ساری نشانیاں بیان کی۔ ان میں سے کچھ نشانیاں ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا نشانیاں بیان فرمائی کہ قرب قیامت میں کیا کیا ہوگا۔ اب حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتقارب الزمان، ہوگا کیا؟ زمانے قریب قریب ہو جائیں گے۔ اس کی شرح علماء نے یہ کی ہے کہ دن بڑی تیزی سے گزریں گے۔ آج ہم دیکھیں، پچھلے مہینے یہاں بیٹھے تھے، پھر آگے لگتا ہے کل کی بات تھی۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنی زندگی پر غور کریں، کل ان بچوں کی طرح ہم یہاں بیٹھے، اور آج ہم ہیں کہ ہمارے بچوں کے بچے یہاں بیٹھے ہوئے، تو ٹائم کتنی تیزی سے گزر گیا ہے۔ تو میرے آقا فرما رہے یہ تقارب الزمان، ایسے ہی زمانے قریب قریب ہو جائیں گے۔ اور بعض حدیث میں اس کی وضاحت یوں ہے، سال یوں گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ اس طرح گزرے گا جیسے ہفتہ، ہفتے یوں گزرے گے جیسے دن، اور دن ایسے گزریں گے جیسے ان کو آگ لگا دی گئی۔ دیکھ لیں ہم ادھر سو کے اٹھتے ہیں، پھر سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو کتنے قریب ہو گئے زمانے۔ اور دوسری بات میرے آقا کیا فرماتا ہے؟ ینقص العمل، عمل میں کمی آ جائے گی۔ عمل میں کمی یہ بھی ظاہر و باہر ہے، بالکل واضح ہے۔ اب ہم ہر بندہ اپنے اوپر غور کر لینا، میں کتنا عمل کرتا ہوں۔ آج ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی بخاری شریف میں، اس میں یہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز ادا کرتے اس وقت جو آپ کا سجدہ ہوتا کتنا ہوتا؟ قدر 50 آیا، جتنی دیر میں تم لوگ 50 آیتیں پڑھ لیتے ہو اتنا لمبا میرے آقا کا سجدہ ہوتا تھا۔ 50 آیتیں پڑھنے میں جو نارملی ٹائم لگتا ہے کم از کم 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ سورہ ملک ہے 30 آیتیں، آپ روز یہاں سنتے ہیں تو تقریباً اس میں 7 منٹ لگ جاتے ہیں، 5 سے 7 منٹ ایک آپ درمیانی رفتار سے جب پڑھے تو آپ اسی کو 50 ملے ہیں، یعنی 2 دفعہ سورہ ملک پڑھنے آپ تو کتنے منٹ ہو گئے؟ تقریباً 15۔ تو وہ 15 منٹ کا سجدہ میرے آقا کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو میں ایک ضمناً بات کروں، ٹاپک سے ہٹ کر یہ میری بات، پھر ہم اسی ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اکثر یہ بات میں کرتا ہوں کہ یار ہم لوگ یا ہمارے خطباء یا ہمارے مقررین یہ تو بیان کرتے ہیں فلاں ہمارے جو بزرگ ہیں اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، فلاں بزرگ اتنی لمبی نماز، اتنے لمبے سجدے،
یہ جو ابھی میں نے حدیث آپ کو بیان کی ہے، میرے خیال میں آپ نے بھی شاید کئی دفعہ سنی ہوگی کہ سرکار اتنا لمبا سجدہ فرمایا کرتے تھے. تو ہونا یہ چاہیے جہاں ہم بزرگان دین کو بیان کرتے ہیں وہاں خود سرکار کو بھی تو بیان کریں، تو سرکار کی حدیث کو بیان کریں، پھر بعد میں لے کر آئیں کہ جناب دیکھو جب سرکار کی یہ شان ہے تو پھر آپ سے محبت رکھنے والے آپ کے امتی جو ہے انہوں نے بھی آپ کی اتباع کرتے ہوئے ایسے ہی لمبے لمبے سجدے کیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی. آج اس دور کے اندر جو سب سے بڑا ایک پرابلم ہمیں بن گیا وہ یہی تو ہے. میں آپ کو پرسوں کی بات بتاؤں، ہماری جو محلے کی مسجد ہے وہاں ہمارے امام صاحب ہیں، وہ روزانہ عصر کے بعد درس دیتے. اب وہ درس میں ان کے پاس ایک کتاب ہے اس کے اوپر سے دیتے. کل ہماری وہ کمیٹی کا وہاں مشورہ تھا، بیٹھے ہوئے تو وہاں ایک ہمارے چودھری صاحب ہیں، امام صاحب کو کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ برا نہ منائے تو ایک بات کرو. میں نے کہا جی کیا ہے؟ پھر پوچھا اگر آپ برا نہ منائے تو بات کرو. جی بولے. پھر تیسری دفعہ اگر آپ برا نہ منائے تو بات کرو. وجہ کیا ہے؟ یہ بات ریپیٹ کرنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ پتہ ہے جناب آج کسی مولوی صاحب کو کہو نا کہ اینج نہیں اینج کر لو اور وہ غصے ہو جائیں گے. اور تو مجھے سمجھا رہے بھائی 3 دفعہ اس نے کہا حضور آپ بھی جو درس دیتے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہاں کوئی حدیث رکھی ہو نا، کوئی بخاری رکھی ہو، کوئی مسلم رکھی ہو، کوئی ترمذی ہو، کوئی اس طرح کی بڑی کتاب ہو تو ذرا ہمارے لیے اچھا لگے گا، ہم حدیثیں آپ سے سنیں گے. اب امام صاحب نے تو اپنی صفائی تو دے دی تھی. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو میں تمہیں کتاب پڑھ کے سناتا ہوں اس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو پڑھ کے سنا رہا ہوں تم کو، لیکن کیا ہوتا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے. حدیث کی کتاب سامنے رکھتے ایک اثر ہوگا. تو پھر کیا ہوتا ہے یہی وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں ہمیں یہی پرابلم آ گئی کہ ہمارے فقہاء ہمارے مقررین یعنی جب صحیح احادیث میں سب کچھ موجود ہے، ہمارے عقائد کی ہر چیز موجود ہے. یہ ہمارے تنہا بھائی پڑھتے ہیں، یہ اکثر میں درجے میں کہتا ہوں یار دیکھو بخاری شریف اب کب سے یہاں بیان کر رہے ہیں، 4 سال ہونے کو آئے ہیں، ہم ہر سال جامعہ میں پڑھاتے ہیں اس کو. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں دیکھو کیا کہیں بخاری میں آپ کو اہل سنت کے عقائد کے خلاف کوئی بات ملی؟ نہیں ہے. تو پھر تم بخاری کیوں نہیں پڑھتے؟ اتنی پڑھو اتنی پڑھو اتنی پڑھو، اتنی بیان کرو اتنی بیان کرو اتنی بیان کرو کہ اگلے پریشان ہو جائیں کہ یار یہ بخاری تو ہم بیان کرتے تھے کہ یہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، یہ سنی کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ تو ہر چیز آپ کو بخاری میں ملے گی یار، اپنے اہل سنت کے عقائد آپ کو بخاری میں ملے گی. تو المختصر یہ ہے کہ جب ایک بڑی کتاب موجود ہے جس کا ریفرنس اس وقت ایک اتھینٹک ہے، جس کو کوٹ کیا جاتا ہے، لوگ جس کو ایک اہمیت دیتے ہیں اس کو بیان کریں نا، کیوں نہیں کرتے آپ؟ بقیہ چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہے، غلط نہیں ہے، لیکن تقاضا کیا ہے وقت کا اس کو دیکھیں آپ. اس کے بعد اگلی بات جو میں کہا سرکار کیا فرماتے ہیں، ینقص العمل، عمل میں کمی آ جائے. کتنا عمل ہے؟ اب کیا ہے عوام اس وقت کسی دور میں عشاء کی ہم کتنی رکعتیں بیان کرتے تھے؟ 17 رکعتیں، 17 بیان کرتے ہیں. ابھی بھی کسی سے پوچھے کتنی رکعتیں ہیں؟ 17. تو پڑھتے کتنی ہے؟ 9. کتنی پڑھتے ہیں؟ 9 ہی پڑھتے ہیں نا اکثر. 4 فرض 2 سنت 3 وتر، 4 2 6 3 کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. تو کتنی عمل میں کمی آ گئی؟ اصل ہم کتنا بیان کرتے ہیں؟ کتنے رکھتے ہیں؟ 8. پڑھتے کتنی؟ 4. تو عمل میں کمی آئی کہ نہیں؟ ظہر ہم کتنی بیان کرتے ہیں؟ 12. پڑھتے کتنی ہے؟ 10. مغرب کتنی بیان کرتے ہیں؟ 7. پڑھتے کتنی ہے؟ 5. تو عمل میں کتنی کمی آ گئی؟ تو میرے آقا تو بیان کر رہے ہیں عمل کم ہو جائے گا. تو ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قیامت قریب ہے. اگلی بات کیا ہے ارشاد فرمائی؟ وَيُلْقَى الشُّحَّ، کنجوسیاں بھی بڑی بڑھ جائیں. اس میں بھی آج دیکھو کم نہیں ہے. دنیا میں خرچ کرنا ہو تو بہت خرچ ہوگا،
دین کی بات کرو،